اس کے ذریعے پارلیمان سپریم اور مضبوط ہو گئی ہے، اور نہ ہی اس کے ذریعے پرائم منسٹر مضبوط اور سپریم ہو گئے ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ پیچھے گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے شاہ خاور صاحب کو، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی، اور کریڈٹ جاتا ہے سراج الحق صاحب کو جس نے سب سے پہلے یہ نیگوسیشن کا سٹارٹ کیا۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ پولیٹیکل سولوشن ہی اور پارلیمانی جماعتیں، جمہوری سیاسی جماعتیں ہی اس کا مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں۔ لیکن کویسچن پھر یہی رہے گا کہ اگر تو یہ مسئلہ ریزالو نہیں کر پاتے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا یا آج خواجہ آصف نے کہا، اور اگر یہ اس مسئلے کو 2-4 روز میں کوئی ریزالو نہیں کر پاتے، بلکہ کورٹ نے ان کی انٹینشن کو سمجھ کے جب یہ 19 اور 20 کو یہ کیسز ہوئے تو اس وقت انہوں نے کوشش کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ جی وہ 14 تاریخ کو جو آپ نے ڈیٹ فکس کر رکھی ہے اس کو آپ چینج کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ چینج نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ فنڈز بھی دیں اور اس کے لیے پروسیس بھی کریں۔ ہاں انٹل اینڈ انلیس کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں اگر کورٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر کورٹ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کورٹ نے ابھی تک اپنے اس آرڈر کو واپس نہیں لیا اور ان کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ یہ اگر کوئی واقعی سنجیدگی کے ساتھ اگر کسی ریزنیبل کسی سولوشن کو لے کر آتے ہیں تو ٹھیک، ادروائز دیکھیں نا کورٹ کے پاس تو 2 آپشنز تو بڑے واضح ہیں۔ اب ایک وہ آپشن تو انہوں نے لینا نہیں ہے، مثلا وہ یہ آپشن اویل کر لیں کہ نہیں جناب ہم نے فیصلہ دیا، فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اسٹیٹ اور ایگزیکٹو اور پارلیمان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو کوئی فوج اور طاقت تو ہے نہیں، اب ہم گھر جا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، اب آپ جانیں اور اب عوام جانیں۔ ان ریپرزنٹیٹڈ اگر 2 صوبے رہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے اوپر پوری پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ماڑے آدمی کے خلاف تو آپ 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرا لیں، اور اگر بڑے اور طاقتور لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو آپ زیرو ہو جائیں۔